احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ علی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی جناب، پہلا سوال دیجیے۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ گاڑی ہم نے لینی ہے لیکن رقم نہیں، تو کسی سے انویسٹمنٹ کروا کر لے سکتے ہیں قسطوں پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوسط آدمی ہو یا امیر آدمی ہو یا بہت امیر آدمی ہو، انویسٹ اس کا ایک بنیادی سوال ہے۔ جی، مطلب متوسط آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ ہو جاتی ہے، غریب تو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، سیونگ ہی نہیں کر پاتا بیچارہ۔ اور بڑی اعلیٰ زندگی یہ بھی اعلیٰ ہے۔ بڑی اعلیٰ زندگی ہے جس کی ضرورتیں محدود ہوں، اس کا حساب بھی کم ہے، ٹھیک ہے، سکون بھی ہے، سکون کی نیند بھی ہے، کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے۔ اس لیے میں نے صراحت کی ہے کہ بڑی اعلیٰ زندگی یہ بھی۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو متوسط ہے، کچھ سیونگ اس کی جمع ہو جاتی ہے، اور پھر جو امیر لوگ ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، دوسری سے تیسری فیکٹری۔ تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے؟ کیا ایسے موڈ آف ٹریڈنگ ہو سکتے ہیں کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہوں، جائز ہوں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو؟ یہ موضوع سمجھنے کی ہر مسلمان کو حاجت ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے انہیں دو بنیادی طور پر انویسٹمنٹ ماڈل ہیں شریعت میں، ایک مداربت ہے اور ایک شرکت ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے دو بروشرز جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان بروشرز کے مطابق کوئی بھی ایک ماڈل کو لے کر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ آپ انویسٹمنٹ اس ماڈل کے مطابق کریں گے تو جائز ہوگا۔ اب چونکہ انہوں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ بھی ایک شخص مجھے گاڑی دلائے گا، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیسے لگا کر گاڑی خریدے۔ مثال کے طور پر گاڑی وہ 15 لاکھ روپے کی خریدتا ہے، اور آپ کو وہ گاڑی 18 لاکھ روپے کی 2 سال کے ادار پر بیچ دیتا ہے۔ تو ایک تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس طرح کے معاملات میں اتنا مکسنگ کرتے ہیں، اتنی شرائط، اتنی عجیب و غریب چیزیں طے کرتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب چیزیں بعض اوقات شریعت کی تعلیمات کے خلاف چلی جاتی ہیں، سود میں چلی جاتی ہیں، حرام معاہدے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی ڈیل کرنی ہو، علماء سے پوچھ کر ڈیل کی جائے، یہ ضروری ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، اسمگلنگ والے سامان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ اسمگلنگ والا سامان، دیکھیے، اسمگلنگ والا سامان جو ہے دو جہتیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی اینڈ کنزیومر ہے، وہ کسی سرکل کا حصہ نہیں تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ اسمگلنگ کا مال ہے یہ۔ اب وہ کپڑا تھا، وہ کوئی کاسمیٹک کا سامان تھا، وہ حلال چیز تھی، کوئی حرام پروڈکٹ نہیں تھی، یعنی کوئی شراب نہیں تھی، کوئی منشیات نہیں تھا، اس نے فروخت کر دیا۔ تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کی آمدنی حرام ہے، قانونی جرم ہے۔ جب قانون حرکت میں آتا ہے تو ہماری جو مارکیٹیں ہیں، کراچی کی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، یہاں آتے ہیں کسٹم والے، چھاپے مارتے ہیں، گوداموں کے تالے توڑتے ہیں، مال ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں، جیل میں لے جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی ہونے کے اعتبار سے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو کام اور حرکت بندے کو ذلت کی طرف ڈالے، گناہ کی طرف ڈالے، تو وہ کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔
لیکن اگر کوئی ایسے سرکل میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سامان میرا مجھے جس نے بیچا یہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں، تو اس پر تو براہ راست الزام نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ جانوروں کے جو اعضاء کھانا ناجائز نہیں، کیا وہ ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں؟ کھانا ناجائز نہیں؟ ہاں، مثال کے طور پر پھیپھڑے ان کی مراد ہوگی، ٹھیک ہے، جائز ہے نا، جی جو اعضاء کھانا جائز ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھیپھڑے ان کی مراد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا کوئی اور چیز مراد ہو سکتی ہے، تو جو حلال پروڈکٹ ہے ممنوع نہیں ہے، اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی درآمد ہو رہی ہیں کہ جو کھانا جائز نہیں ہے، تو اس کو غور کر لیا جائے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، جیسا کہ مرغی کے پنجے، جی سنا یہ کہ چائنا جاتے ہیں، جی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، تو مرغی کے جو پنجے ہیں اس کا کھانا جائز ہے، صحیح، کوئی حرام نہیں ہے۔ تو اگر اس کو کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کو کاروبار کرتا ہے، کوئی اس کا بیچتا ہے، تو اس میں کوئی شرک بات نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا پروگرام میں یہ سوال ہے، جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے نے تحری کی، غور و فکر کیا، قرائن و علامات اپنے ذہن میں مستحضر کیں کہ ہاں یہ یوں ہاں یہ تو مستحق ہے، تفتیش کرنا باقاعدہ یہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں صورتحال دیکھی جائے کہ ظاہری طور پر کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی گھر میں گھس کے کوئی کھاتے کھولنا یہ اس میں شامل نہیں ہے، مکلف نہیں ہم اس کے۔ تو کسی نے اپنے طور پر یہ گمان کیا اور تحریک کی اور قرائن کو دیکھا کہ ہاں یہ مستحق ہے، زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا یہ تو مستحق نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مجھ بھی لینے والے کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں بات کو، سوال تو دینے کے حوالے سے آیا ہے، لیکن جب لینے کی بات آتی ہے تو قرائن ایسے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مستحق ہوتے نہیں ہیں، اور وہ اگر کہیں سے زکوٰۃ مل رہی ہے یا زکوٰۃ کی مد میں کچھ چیز مل رہی ہے تو وہ وصول کر لیتے ہیں، بعض اوقات تو جان بوجھ کے، بعض اوقات نادانی میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، بہت ساری غلطیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں علم دین سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بڑا پریشان ہے، محتاج ہے، کثیر العیال ہے، اب اسے گھر کی ضرورت ہے، جی اب کوئی اسے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اب اس نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 20-30 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں، اب کوئی 10 لاکھ روپے اس کو دینا چاہتا ہے، تو یہ تو مستحق تو نہیں ہے، اس کے پاس تو 30 لاکھ روپے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے زکوٰۃ لینے کے لیے کہ اس کو گھر خریدنا ہے، تو زکوٰۃ دینے والا اگر وہ تاخیر کی تو اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو تاخیر ہو رہی ہے تو اپنی زکوٰۃ فوری ادا کرے، بالفرض وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے رہا ہے، جی تو ہم اس کو ایک مشورہ دیں گے کہ وہ زکوٰۃ ہولڈ کر لے، ابھی نہ نکالے، اس کے پاس اتنا بندوبست ہو گیا کہ ہاں پیسے پورے ہو گئے، اب یہ گھر جو خرید رہا ہے اس کا ٹوکن دے دے، صحیح، اس نے 2 لاکھ روپے ٹوکن دیا اور جناب 40 لاکھ روپے بعد میں دینا ہے، یہ طے پا گیا، جی تو یہ شخص اب مائنس میں چلا گیا، مقروض ہو گیا، مقروض ہو گیا، ٹھیک، جو اس کے پاس پیسہ تھا اب وہ اس کا نہ رہا، واجب الادا ہو گیا، مکان کی مد میں اس نے دینا ہے، تو اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ تو بعض اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اور وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے اور اس مطلب کہ ایک اعلیٰ درجے کا نیکی کا کام ہوتا ہے، سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے میروز بھائی کہ ہر صاحب عزت آدمی کھڑا ہو کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، جی بعض اوقات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس نے جو میری مدد کی ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو اس طرح کے معاملات وہاں زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاں رشتہ داری کا معاملہ ہے، تو رشتہ داری کے پس منظر میں کسی موقع پر دوسرے کی مدد کر دی اور یہ سوچ کے کہ بھی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں ہے، ٹھیک۔ ایسے کیس وہاں ہو جاتے ہیں۔ صاحب یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ہمارا پروگرام بھی احکام تجارت ہے جو بالخصوص مالی معاملات ہی کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار سے مراد ریلیٹ کریں یا دیگر حوالوں سے۔ اسلامی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص یہ جو سوال آیا دینے لینے کے حوالے سے زکوٰۃ یا صدقات،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی تم دستے سوال دراز نہ کرو، یعنی سوال نہ کرو، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ تم دینے والے بن جاؤ۔ اب ہم معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی صاحب عزت شخص جو ہے اتنی آسان نہیں ہوتا اس کا کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا، اپنی ضرورتوں کا کہنا، لیکن ایک اسلام کی جو تعلیمات ہے دونوں طرف ہم وہ دیکھیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ نہ پھیلاؤ، دوسری طرف کہا جا رہا ہے تم دینے والے بن جاؤ۔ اگر ہم دینے والے بن جاتے تو لے گا کون؟ یعنی یہ دونوں ٹائٹل جو ہیں الگ الگ، ان کو کیسے مینٹین کریں گے؟ اس کو مینٹین کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ ایک آدمی جس علاقے میں رہتا ہے وہ سارے بنگلے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ساری کوٹھیاں ہیں، تو اس علاقے سے باہر نکلے اور اپنے ذہن میں یہ لے کر آئے کہ معاشرے میں طبقات ہیں، کوئی جھگی میں رہ رہا ہے تو کوئی کرائے کے گھر پر رہ رہا ہے تو کوئی 40 گز کے گھر پر رہ رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فتویٰ جب طلاق کے مسائل آتے ہیں نا، جی تو طلاق کے مسائل میں ہوتا یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، عورت عدت میں بیٹھتی ہے۔ قرآن پاک نے عدت کے حوالے سے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ دوران عدت ان کو گھروں سے نہ نکالو، جو سابقہ بیوی تھی یا جس کو طلاق دی، جس کو طلاق دی ہے۔ دوران عدت شوہر پر نان و نفقہ رہائش دینا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھروں سے نہ نکالنے کا حکم قرآن نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکم قرآن یہ ہے کہ عدت جو ہے نا عورت اسی گھر میں گزارے گی۔ لیکن جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اب معاملہ عزت کا آ جاتا ہے، شوہر اجنبی ہو گیا، جی اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اب اس سے پردہ کرنا ہے۔ تو ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ گھر بڑا ہے اور پارٹیشن ممکن ہے، عارضی طور پر صحیح، ٹھیک ہے، یا اس کا آنا جانا نہیں ہوگا، سیپریٹ وہ کنڈیشن بن سکتی ہے، یا افراد گھر کے اندر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، یا یہ ممکن ہے کہ پوشن ہی الگ ہو، ٹھیک ہے، پھر گھر میں افراد زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات بچے بڑے ہوتے ہیں صحیح، تو کافی سیفٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا ساس موجود ہے، بعض اوقات لوگ سنگل رہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بجائے اس کے کہ ہم فتوے میں لکھیں کہ یہ یوں ہے تو یوں کریں، یوں ہے تو یوں کریں، یوں ہے تو یوں کریں، تو وہ اس کی کچھ 8-10 صورتیں بن جاتی ہیں، صحیح، تو اس پر جواب بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو ہم نے ایک التزام کیا، جو میرے ماتحت فتویٰ لکھتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یہ طریقہ اپنایا جائے کہ سوال کے شروع میں تفصیل ڈال دی جائے کہ عدت کے تعلق سے چونکہ کچھ تفصیل مانگی گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس گھر میں اتنے افراد رہتے ہیں، اتنے ایریا کا یہ گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے تو میروز بھائی ایک نیا چیپٹر کھل گیا۔ یعنی آپ نے جو سائل آیا ہے، جو سوال پوچھنا ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا رقبہ کتنا اور کتنے افراد اتنے افراد رہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے عدت کے حوالے سے احکام بیان کریں۔ جواب میں وہ مثال کے طور پر پوزیشن ایسی ہے کہ پردہ نہیں ہوگا، تو ہم پھر شوہر کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں اور رہائش اختیار کرو، ٹھیک، دوران عدت آپ اس گھر میں نہ ہو، عدت گزرے گی پھر عورت یہاں سے چلے جائے، جہاں مرضی جائے، وہ تو اس کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ گھر تو شوہر کا ہے، صحیح، تو بعض ایسی صورتحال بنتی ہے کہ پردہ ممکن نہیں ہے، کسی خاتون کا وہاں رہنا ممکن نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، تو پھر شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تم باہر جاؤ، صحیح، کسی اور جگہ جا کے رہائش اختیار کرو۔ صحیح، جب ہم نے اس فلٹر کو لگایا، جی، اس کے بعد تو معاشرے کی ایک نئی تفصیل آنا شروع ہو گئی۔ 40 گز کا گھر ہے، 2-2 3-3 فیملیاں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ پوشن میں رہ رہی ہیں، بعض اوقات تو ایک ہی پوشن میں اتنے سارے افراد رہ رہے ہیں۔ تو معاشرے میں لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور کس قدر تناؤ میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ادراک ہی نہیں ہے ہمیں، یعنی ایک تناؤ کا ماحول ہے نا۔ مبلغ دعوت اسلامی سے بات ہو رہی تھی تو بات یہ چل رہی تھی کہ یار آپ نے غربت اتنے قریب سے دیکھی نہیں ہے، یعنی غربت جس پہ بیتی نہ ہو اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا نا وہ مطلب بڑا کلک کرنے والا، کہتے ہیں مہروز بھائی میں نے غربت دیکھی، یعنی میرے اوپر بیتی نہیں ہے لیکن میں غربت کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ایسا بھی ہے، اگر سوچنے سمجھنے والا ہو تو قرب و جوار میں ہوتا ہے جیسے آپ فرما رہے میرا جواب بھی یہی تھا نا جو آپ نے سوال کیا تھا، کہ کوٹھی والے صرف کوٹھیوں کو نہ دیکھیں، معاشرے میں طبقات ہیں، جی، تو معاشرے میں ڈفرینٹ طرح کے طبقات ہیں، ایک طرح کا طبقہ نہیں ہے۔ صحیح، درست فرمایا آپ نے۔ کچھ وہ ہیں جو دینے والے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ سوال تو نہیں کرتے۔ یعنی قرآن پاک نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی جو خودداری تھی
اس کو بڑا کھول کے بیان کیا. میں وہ آیت مبارکہ نکالتا ہوں, بڑا سرور آئے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, کہ یہ جو فقراء ہیں, ان فقراء کی صورتحال یہ ہے, اتنی خودداری ان کے اندر ہے, اتنا عزت نفس کا معاملہ ان کے اندر ہے کہ انجان آدمی تو ان کو اغنیاء سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کتنا پیسے والا سمجھتے ہیں, دوسرے ایسا سمجھتے ہیں, دوسرے ایسا سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ اکبر, خودداری ہے. خودداری ہے. لیکن یہ تو فقراء ہیں, مال و متاع ان کے پاس تو ہے ہی نہیں, لیکن ان کا انداز ایسا ہے, سفید پوشی ایسی ہے کہ ایک انہوں نے بھرم رکھا ہوا ہے, اور عام آدمی سمجھتا ہے تو اغنیاء ہیں. تو جو اکثر معاشرے کے جو لوگ ہیں نا, جی اکثر لوگ جو غریب ہیں جی اسی طرح کے ہیں, وہ ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. جی وہ لوکی سوکی کھا لیتے ہیں, ایک ٹائم نہیں بھی کھاتے. یعنی طلاق کے مسائل جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بحیثیت انسان ہم بھی بعض اوقات صدمے میں چلے جاتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات پہ طلاق ہو گئی, بچے ہیں, گھر الگ ہو گیا, پتہ چلا کہ بیوی سے لڑ رہی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, شوہر اور بیوی کی تو میں ہو رہی ہے, بے روزگار ہے تو وہ کہاں سے لے کر آئے گا, یہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ تو مطلب کہ رد عمل دے گی نا, اس کو نہیں جذباتی دینا چاہیے, کیفیت تو ہوگی. اس کو نہیں دینا چاہیے. معاملہ فہمی اس کے اندر بھی ہونی چاہیے. تو یوں معاشرے کے اندر کوئی ایک وہ نہیں ہے معاشرہ. ہم تو روڈوں پہ چلتی ہوئی گاڑیاں دیکھتے ہیں, چمکتی ہوئی گاڑیاں میں نظر آتی ہیں. یہ چمکتی ہوئی گاڑیاں بھی اللہ کا کرم ہے, لوگوں کو دی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, انہیں آسانی دی ہے. یہ بھی معاشرے کا ایک حسن ہے, جی یہ بھی معاشرے کا ایک حسن ہے. امیر لوگ اگر نہ ہوں تو یہ کاروبار و تجارت کون کرے گا, ملک کی ترقی کا باعث کون بنے گا. ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے. بعض اوقات ہم جو ہے نا اس میں چلے جاتے ہیں, لان تان میں چلے جاتے ہیں, جی کہ اگر کوئی محروم ہے جی تو وہ اپنی محرومی کو یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے میں غریب کی گھر پیدا ہوا ہوں تو میں کوشش کروں, میں آگے بڑھ جاؤں گا. بعض اوقات محرومی کو گالی سمجھتے ہیں, وہ امیر کو گالی دیں گے, امیر غریب کو حقیر سمجھے گا. یہ نہیں ہے, ہونا کیا چاہیے, ہونا ہی چاہیے. ہر شخص کا ایک دائرہ ہے, وہ اپنے دائرے میں خوش ہے, خوش رہے. خوش رہے. کیسے خوش رہے گا جب غربت ہوگی؟ تو اس وقت بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے, میں اسکپ کر گیا تھا, لیکن مطلب لگتی ہے بات ذرا سی نا. آپ نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا بڑی اعلیٰ زندگی, ابھی بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں. میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے دل کی بات کہہ رہا ہوں میں, پاسبل ہے اپنے دل کی تو کر رہا ہوں, کہ کیسے خوش رہے وہ. کچھ دن پہ ہمارے پروگرام میں ایک صاحب تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. جی کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ ہزاروں میں تھے. ٹھیک ہے, جی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. جی یہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا, ان کا غالب وہ ہے جو 25,000 روپیہ لے رہا ہے, 20,000 روپیہ لے رہا ہے مہینے کا. جی مزدور طبقہ زیادہ ہے. غالب وہ ہے. جی ٹھیک ہے, اس معاشرے کا غالب وہ ہے کہ جو ایک لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے. تو کیا وہ کوئی احتجاج کرتا ہے؟ سڑکوں پہ نظر آیا کبھی آپ کو کوئی چھینا جھپٹی کرتا ہے؟ نہیں. وہ خوش ہے اپنی زندگی سے. اللہ نے اس کے دل میں صبر ڈالا ہے, اس ماحول میں بھی وہ ایک عزت کی زندگی گزار رہا ہے. اس کے اپنے معیارات ہیں خوشی کے, سکون کے اپنے معیارات ہیں اس کے. تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. ٹھیک. تو اس ماحول میں اگر وہ خوش رہے گا تو اس کی زندگی بہت اچھی رہے گی. آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو گئے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. بعض اوقات وہ اسکلز نہیں بڑھا سکتا عمر کے اس حصے میں, اپنی اولاد کو اسکلز بڑھائے, تعلیم کے طلبے کے جائے, بہتر مستقبل ہو. بھائی وہ تھوڑا کٹے گا, اس کی اولاد تھوڑی ہے, وہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کرے ٹھنڈے ماحول میں, ایک اچھی بات ہے. ٹھیک. تو آگے بڑھنے کی جو دھن ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں, جتنی آپ کے پاس چادر ہے, آپ اس میں خوش رہیں, مطمئن رہیں, اور حوصلہ نہ ہاریں, شکوہ نہ کریں. کوشش کرتے رہیں. مفتی آپ سمجھا رہے ہیں, میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بات دلوں کو لگتی ہے, لیکن ہم کمزور لوگ ہیں. جب عملی میدان میں جاتے ہیں تو خود ہمارے اندر اپنی کمزوری ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں روحانی طاقتیں بھی عطا فرمائے. نیکی کی جو برکات ہیں اس میں سے ایک یہ کہ یہ حوصلہ بڑھاتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی برکتیں ملیں گی. کالس کی طرف بڑھتے ہیں.
جی جناب کال دیجیے. یہ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو انسٹالمنٹ پہ پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں وہ ہم کچھ ایکسٹرا پیسے پے ان پہ چارج کرتے ہیں, کیا وہ پلاٹ انسٹالمنٹ پہ لینا مناسب ہے یا نہیں؟ ایکسٹرا پیسے دے کر کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں اس کو. انسٹالمنٹ غالباً شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ لیتے ہیں تو بعد میں وہ بعض اوقات مختلف فیچرز کے حوالے سے بڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ اس کے ایڈ ہو جائیں گے, یہ اس کے ایڈ ہو جائیں گے, تو شاید یہ اس کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں پلاٹ اگر ایسا ہے کہ موجود ہے, صرف فائلوں میں کام نہیں ہو رہا, پلاٹ موجود ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ والا پلاٹ آپ کا ہے. جی ڈیولپمنٹ بے شک اس کی تاخیر سے ہوتی ہو, جی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بلڈر ہے نئی سوسائٹی جب لانچ کرتا ہے تو 2-4 سال میں ڈیولپمنٹ کرتا ہے, روڈ وغیرہ بنانا, باقی چیزیں بنانا. تو لیکن ایسا ہے کہ وہ صرف فائل دے رہا ہے, پلاٹ کہاں ہے, ہاں وہ بعد میں بتائیں گے. ہاں یہ جناب 200 ایکڑ ہماری زمین ہے, آپ کا پلاٹ کہاں ہے, بعد میں بتائیں گے. تو یہ بعد میں بتانے والے جو بھائی لوگ ہیں یہ پھر ایک ہی پلاٹ 20 لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جن کو یہ بیچ چکے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور پلاٹ کم ہوتے ہیں, اور پھر یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, بڑے بڑے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, دن رات چل رہا ہے. تو ان چیزوں کو یقینی بنائیں, یہ جو شرائط ہیں تحفظ آپ کا تحفظ ہے, کنزیومر رائٹس کو یہ کور کرتا ہے, یہ ساری جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں, ورنہ آپ دھوکے میں پڑیں گے. ایک تو مطلب کہ فیل ناجائز کیا, غلط کیا, پھر نقصان اٹھایا, وہ ایک الگ بات ہے. صرف اتنی اگر بات ہے کہ جی قسطوں کی وجہ سے پلاٹ مہنگا بیچ رہا ہے کوئی شخص, تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے, اس کی گنجائش موجود ہے, ایسا پلاٹ خریدا جا سکتا ہے جبکہ دیگر خرابیاں موجود نہ ہوں. سر اگر کنڈیشن ایسی ہو, جو سوال تھا جو جواب آپ نے دیا وہ تو اپنی جگہ, ایک نئی بات کہ ایک پلاٹ یا ایک اپارٹمنٹ یا ایک بنگلو جو ہے وہ سودا ہوا, اور بالفرض ہم سپوز کر لیتے ہیں سودا ہوا جی 3 سال میں ہمیں ادارہ بنا کر دے گا یا اس کے جو بھی کام ہیں وہ کروا کے ہمارے ہینڈ اوور کرے گا وہ پلاٹ, بنگلو یا اپارٹمنٹ, اور ہم 3 سال میں اس کی پیمنٹ انسٹالمنٹ کی صورت میں کریں گے. اب وہ طے ہو گیا 50 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, جتنے کا بھی ہے وہ اماؤنٹ بھی طے ہو گیا, اس کی قسطیں بھی بن گئیں. لیکن اب بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے, ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایسا ہوا تھا اس مارکیٹ میں کہ چیزوں کی قیمتیں زیادہ بڑھ گئیں, ایک جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو انہوں نے بعض اوقات بالخصوص چھوٹے پروجیکٹ والوں نے وہ پھر کچھ پیسے ان کے بڑھائے کہ جی ہمارا سودا تو 1 کروڑ میں ہوا تھا لیکن ابھی تو 1 کروڑ میں ہمارا وارہ ہی نہیں آ رہا, تو 5 لاکھ روپے آپ نے بڑھانے ہوں گے. اب وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, دونوں پارٹیاں پھنسی بھی ہوتی ہیں گویا کہ. اچھا, خریدنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہرحال اس چیز کے ریٹ آگے جا کے بڑھیں گے, بیچنے والے کو یہ ہوتا ہے کینسل بھی کرے گا تو اس وقت دوسرا اس سے زیادہ قیمت پہ خرید لے گا. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو بھائی ہر چیز مفت میں نہیں ملتی. اب میرا تو خیال ہے کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, 6 مہینے کی ریسرچ والا سوال آپ نے بیٹھے بیٹھے کر لیا. جی, یہ وہ سوال ہے جس پہ 6 مہینے ریسرچ ہو, پوری ٹیم ریسرچ کرے اور مدعی کھڑا ہو. مدعی سے مراد یہ کہ کوئی اس سوال لے کر آئے, وہ جب علماء اس سے مختلف سوالات پوچھیں تو وہ پھر ان سوالوں کے جواب دے. ٹھیک, پھر جو دوسری پارٹی ہے اس کی بھی سنی جائے. صحیح ٹھیک ہے, تو تب جا کے کوئی ایسا حکم آ سکتا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو. ٹھیک, فی الحال تو یہ ایک ہی حکم ہے صحیح کہ بھئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کا, یہ اپنے ایگریمنٹ کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, جو طے ہوا اسی پہ چلنا ہوگا. اس پہ چلیں گے. ٹھیک. پھر اسی سوال میں آپ نے 3 سوالات کر لیے. پلاٹ والے معاملے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ اس کو کرنی ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ میں بجلی ہے, گیس ہے, یہ چیزیں لانی ہوتی ہیں, روڈ ڈالنا ہوتا ہے. جی, تو چونکہ وہ لوگوں سے جو پیسے لے رہا ہے اسی پیسے سے بچا کے وہ یہ سب کام کرے گا, یہ تو اپنی جگہ پر بیکار ہے. باقی جو تنازع اس وقت ہوا ہے لوگوں کا وہ ہوا ہے فلیٹ میں. جب فلیٹ بنا کر دینے, سریے کا ریٹ بڑھ گیا, سیمنٹ کا ریٹ بڑھ گیا اور کئی گنا بڑھ گیا, جی, بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اب یہاں پر ایک نئی صورتحال کریٹ ہوئی ہے. مطلب 1 سال میں اتنی مہنگائی ہو جائے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جی, روٹین سے ہٹ کے ہوئی. یعنی 1 سال پہلے اگر ڈالر 160 روپے کا تھا تو اب 300 تک پہنچ چکا تھا, 280 پہ تو آج بھی چل رہا ہے. جی,
पेट्रोल 160 पर था तो 260 पर आ चुका है, फिर दिगर जो चीज़ें बढ़ी हैं वो एक अलग बात है। तो यूँ ये आसान सवाल नहीं है, ठीक, ये सर खपाने वाला सवाल है, सही है। बहुत मेहनत करने वाला सवाल है, तब जाके कोई नई सूरत सामने आ सकती है। ठीक है जी। तो जिनका अगर ये मसला है तो फिर वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता करें। अगली कॉल दीजिए जनाब। मेरा अहकाम तिजारत में एक सवाल है कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर डिस्पेंसर या और कोई टेक्निकल जॉब कर रहा हो, तो उसके दौरान अक्सर ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके अटेंडेंस अक्सर जिसे खर्ची कहते हैं, वो इजाफी पैसे दे जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है, क्या वो पैसे हलाल हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये रिश्वत में शामिल हैं? क्या ये जो पैसे हैं इनको उनसे लेना जायज़ है या नाजायज? बराए करम का जवाब इरशाद फरमाएं। जी मुफ्ती। देखिए, बाज़ औक़ात तो ऐसा रवैया होता है कि पैसे दें, जी, डिमांड होती है, डिमांड बाज़ औक़ात मतलब वो कैरेक्टर जो है वो डिमांड कर रहा हो। रवैया ऐसा होता जी, है रवैया। दें। तो अगर रवैये से भी आप मांग रहे हैं तो ये तो सवाल में आ जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात तो बच्चा होने पर ख़ास तौर पर मांगा जाता है, जी, यानी क्या नर्स, क्या दाई, क्या चौकीदार, क्या हेल्पर, हर आदमी कह रहा होता है मिठाई दें, मिठाई दें, मिठाई दें। जी, इस सवाल को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये अपना हराम है, काबिल गौर है। ठीक, कि एक तो होता है कि भाई खुशी का माहौल है और वो उसमें दे रहे हैं। मिठाई मांग रहा है, बाज़ औक़ात हो सकता है उसकी गुंजाइश ना हो। ठीक, एक दफ़ा तवज्जो दिलाना और इसरार करना, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आम तौर पर ये होता है कि भाई बच्चा होता है तो मिठाई भी लोग बांट देते हैं, पैसे बांटना और चीज़ है, हर आदमी पैसे नहीं बांटता। तो अस्पताल के ताल्लुक से या दीगर सर्विसेज वाले जो इदारे हैं वहाँ भी ऐसा होता है कि प्यून कैटेगरी के जो लोग हैं या और कैटेगरी के लोग हैं, इनकी तरफ से कुछ ऐसा अंदाज़ होता है कि गोया कि पैसे मांग रहे हैं, जी, लेकिन ऐसा अंदाज़ नहीं रखना चाहिए। ठीक, हाँ, अगर कोई खुद दे जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, वो एक इनाम की हैसियत है और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे तो लेने के हवाले से, यानी जो ले रहा है उसके हवाले से आपने फरमा दिया। जी। बिलखुसूस हॉस्पिटल्स में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपने पेशेंट को। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँ, जैसे एक टाइम है हॉस्पिटल का जी, कि भाई 4 से 6 मुलाकात है। जी, अब बाकी टाइम में क्या होता है, लोग पैसे देते हैं और फिर चले जाते हैं, जी, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो ये रिश्वत की सूरत है। अल्लाह, तो देने के हवाले से बाज़ औक़ात यूँ होता है, ये बीती हुई बात है, देखी हुई बात है कि अपने पेशेंट को सुकून से रखने या उसके जो जायज़ हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस किस्म के अमले को कुछ ना कुछ देना होता है। ये बिलखुसूस ज़्यादा खोलूँगा तो शायद मुश्किल हो जाए, ये देना पड़ता है बाज़ औक़ात। तो देने वाले का अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं है, डिमांड होती है और आप देंगे तो आपका पेशेंट सुकून से रहेगा, नहीं तो मुख्तलिफ तकलीफ होंगी। रिश्वत है। नहीं, उसके हक़ में, लेने वाले के हक़ में तो देने वाला क्या करे बेचारा। देखें, सामने वाले की ये डिमांड करना रिश्वत है, सही है, उसको तनख्वाह मिल रही है ना, बिल्कुल मिल रही है, हॉस्पिटल की तरफ से लिखा हुआ भी होता है कि देने की उसी इजाज़त, काम की मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है। अगर वो अपना ऐसा बिहेवियर बना लेता है कि वो आपसे बेजार है, आपका जो उसको जो काम करने का वो काम नहीं करेगा, या नर्स ऐसी है कि जो उसको आगे इंजेक्शन लगाना है औरत को वो नहीं आ रही, या मर्द है मर्द को इंजेक्शन लगाना है वो नहीं आ रहा, तो उसकी ड्यूटी का हिस्सा है ये, जी, तो उसका मांगना रिश्वत है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब जो दूसरी जहत है जो आप पूछना चाह रहे हैं, दूसरी जहत देखें ये है कि जहाँ आपका साबित शुदा हक मारा जा रहा है, ठीक है, और वो आपका हक कवर नहीं होता, ठीक है, अब ये एक बारीक सी लकीर है, हर आदमी फैसला करेगा कि मेरा हक था, मुझ पर जुल्म हो रहा है और मेरा हक मुअत्तल हो रहा है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, गुंजाइश मुझे मिली है। जी, तो हो सकता है एक सूरत हाल ना हो वहाँ पर, अगर ऐसी सूरत हाल है तो वहाँ देने की भी इजाज़त ठीक, मौजूद है, लेने वाले के हक़ में वो हराम ही रहेगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खाना काबा पर एक दरबान खड़ा था जो मुट्ठी गर्म करके अंदर जाने देता था, आप अंदर तशरीफ़ नहीं ले गए,
وجہ اس کی یہ کہ اندر جا کر نماز پڑھنا ایک نفلی کام ہے، اس نفلی کام کرنے کے لیے رشوت دی جائے ضروری تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مزاروں پہ ہوتا ہے۔ کس انداز پہ ہوتا ہے؟ خاص جگہ ہے جناب، یہ خاص جگہ ہے، مطلب دروازہ کھلے گا، آپ قبر شریف کے قریب چلے جائیں، مٹھی گرم کریں گے تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بغداد ملا حاضر ہوئے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچے۔ بڑی عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، بہت عالی شان مسجد، تو مطلب یوں قبرستان پر بنائی گئی ہے وہ اٹھا کے، اور بہت پھیلائی گئی ہے، مطلب تتلی کی طرح لگتی ہے وہ۔ جانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچے جو قبریں وہ محفوظ رہیں، جی، قبروں کو اکھاڑنا نہ پڑے، تو سائڈ میں پھیلائی گئی ہے بہت زیادہ۔ آپ تشریف لے گئے تو اسباق تصوف میں پورا سلسلہ ہے وہ۔ تو یہ صدام حسین جو بادشاہ تھا اس نے یہ بنوائی تھی، اور بہت ایک مطلب کہ کمال کی مسجد بنی ہوئی ہے، فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ شاہکار ہے۔ ہم نیچے تھے، پہلے نیچے حاضر ہوئے، وہاں کئی بزرگان دین تھے، تو ہمارے کچھ ساتھی پہلے اوپر چلے گئے۔ وہ مزار شریف جو ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نیچے ہے، اوپر بنا ہوا ہے لیکن اصل نیچے ہے۔ ٹھیک، تو وہ نیچے اتر گئے، آپس آنے لگے۔ اب ہم جب پہنچے تو دربار نے کہا کہ بخشش دو، مجھ سے مانگا، پھر میں اندر جانے دوں گا۔ اب میرے ذہن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ آ گیا کہ یہ بخشش کیسے مانگ سکتا ہے، مطلب ہم کیسے دے سکتے ہیں، تو رشوت ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب مزار کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ ہم تو اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مسجد کے جو خطیب ہیں ان کا کوئی رشتہ دار آیا ہوا تھا کہیں اور سے، ٹھیک، حالانکہ وہ نماز اول وقت میں ہوتی ہے، حنفی حالانکہ، مطلب 4 بجے نماز پڑھ چکے تھے عصر کی، ٹھیک ہے، اور ہم گئے تھے 5 بجے، اور مغرب ہونی ہے 6 بجے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ آتے نہیں تھے، تو اتفاق سے وہ آئے، ہمیں دیکھا، کہا آ جاؤ آپ میرے ساتھ آ جاؤ، اور پھر انہوں نے بیٹھ کے محفل کی۔ بڑے اچھے نعت خواں، بڑے اچھے خطیب، اور مغرب تک وہیں محفل ہوتی رہی، بڑا مزہ آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے کہ رشوت دینے سے بچایا اس نے، صاحب مزار کا بھی شکریہ ادا کیا ہم نے۔ چلے، اب یہ آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، بہت ساری جہات ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ مدنی تو چینل، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ درباروں پہ رشوت دے کے اس جگہ تک جاتے ہیں جی کہ جس جگہ عام آدمی نہیں جاتا، مٹھی گرم کرتے ہیں، جی، پھر ان کے لیے وہ راستے کھلتے ہیں۔ جی، مٹھی گرم نہ کریں پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے مجاور، ایسے دربان یا ایسے خادم جو مزاروں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اس انداز پر دینا، مشروط انداز پر۔ ایک ہوتا ہے خدمت کا انداز، جی، غریب دیکھا چلو جاتے اس کی خدمت کر دی خوش ہو کے، کوئی مشروط معاملہ نہیں ہے، جس نے دروازہ کھولا ہے اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک جدا گانا معاملہ ہے۔ مجھ سے بالکل ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات علامات ہوتی ہے۔ ایک مزار شریف پہ میری آپ کے ساتھ بھی حاضر ہوئی، انفرادی طور پہ میں گیا تو اتفاق سے جو سوٹ پہنا تھا اس کی جیب باریک تھی، اور میں ATM سے پیسے نکال کے پہنچا تھا تو وہ نوٹ دکھ رہے تھے، تو میں تو ویسا بھی نہیں، اب وہ ایک صاحب آ گئے، نہیں وہاں چلیں، مطلب نہیں میں یہاں صحیح ہوں، ہمارا تو ویسے بھی یہ ہے کہ مزار شریف سے ذرا فاصلے پہ کھڑے ہوں، تو بہرحال وہ لے کے جانے لگے، زبردستی کھینچ کے لے گئے پہلے تو، پھر اپنے ہی موبائل سے ویڈیوز بنائی، کہہ رہے ہیں میں آپ کو بھیجتا ہوں، نمبر دے دیں، تو مطلب نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر نکلتے ہوئے نا وہ کہنے اس کی کچھ خدمت کر دیں، تو میں نے بولا یہی میں سمجھ رہا تھا، اور ایسا کوئی سین ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال دیجیے۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے کو کمپنی کی طرف سے پیسے ملے تھے بونس کے نام پہ نا، 5% کے نام پہ۔ اب اس میں سے کچھ رقم ایسے تھے 40، 45، 50 ہزار روپے، جو کمپنی والوں نے بتایا کہ یہ پیسہ انٹرسٹ کا ہے، اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ورنہ اگر کسی کو دینا تو دے دو۔ تو میں نے کسی کو ادھار بول کر دے دیا کہ یار وہ ادھار ہے، مجھے امید نہیں تھی اس سے واپس آئے گی، وہ پیسہ میں نے ان کو دے دیا۔ اب وہ پیسہ مجھے واپس میرے پاس آیا تو کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیں انشورنس کے پیسے ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملتے، انشورنس سے کلیم کے بدلے ملتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی پس منظر صاحب بیان نہیں کیا کہ یہ انشورنس کے نظر آئیں،
ہو سکتا ہے کچھ تفصیل ایسی ہو جو آپ بیان نہیں کر پائے، تو چونکہ سارا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے تو اس لیے تھوڑی تفصیل آئے گی تبھی اس کا جواب ہم دے پائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب بتا دیں جو فیکٹریوں والے ورکر سے زبردستی اوور ٹائم لگواتے ہیں کیا وہ لگانا جائز ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے اوور ٹائم کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اوور ٹائم کے پیسے نہیں دیتے پھر تو ظلم ہے، اور اگر ان کا یہ طے شدہ معاہدہ ہے ان کے ساتھ کہ بھئی دیکھیں ڈیوٹی ٹائم اتنا ہے، جب کام زیادہ ہوگا تو اوور ٹائم بھی کرنا پڑے گا، تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے۔ فیکٹری کو آرڈر آئے، فیکٹری مال پورا نہ کر پائے تو فیکٹری بند ہو جائے گی، جو ڈیوٹی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں 8 گھنٹے وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہ بغیر سیلری کے اوور ٹائم کروائیں یہ غلط بات ہے، وہ اوور ٹائم کے جو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، عام طور پر جو روٹین سے زیادہ ہوتے ہیں وہ نہ دیں یہ غلط بات ہے۔ تو سیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملازم کے معاوضے کو بہتر انداز میں سامنے رکھے اور اس کے مطابق اس کو لے کر چلے، اور ملازم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیکٹری کی ضرورتوں کو سامنے رکھے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو یہ فیکٹری کیسے چلے گی، اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو گاڑی کے دونوں پہیے جو نا جب چلیں گے تبھی کاروبار چلتا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، تو وہ یہ جو روڈ کے اوپر آپ نے بڑی بڑی اسکرینز دیکھی ہیں مطلب ڈیجیٹل ٹائپ کی، ان کا بزنس ہے ان کا، اس میں وہ انویسٹمنٹ کرواتے ہیں اور 6 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب وہ آپ کی دوسرے لفظوں میں پراپرٹی بھی ہوتی ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کے بدلے جو وہ ہمیں رینٹ پے کرتے ہیں وہ رینٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک بنتا ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کوئی بھی ایسی کمپنی جو کہے مجھے انویسٹمنٹ دو میں آپ کو اس کا نفع دوں گا، اس کا لائسنس ہی الگ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک لائسنس دیتا ہے اس کو یہ کام کرنے کا، یا SCCPA لائسنس دیتی ہے۔ نارملی لوگ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈبل شاہ کا گیم ہوتا ہے، بس تھوڑا بہت عرصہ وہ دیں گے اس کے بعد رفو چکر ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ ایک اسکرین لگی ہوگی، شو کریں گے 50 لگی ہوئی ہیں، پیسہ لیتے جائیں گے، اسی تھوڑا دیتے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کمپنی رجسٹر ہوتی ہے CCP میں جب اس کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، لیکن ہر کمپنی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں سے پیسہ پکڑ کے یوں نفع دے سکے، بینک والا کام شروع کر دے۔ تو اس طرح کی کمپنیاں اکثر فراڈ ہوتی ہیں، 99% کمپنیاں فراڈ ہوتی ہیں اور 4-6 مہینے بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی کمپنیوں میں آپ بالکل بھی نہ جائیں، اور جس کمپنی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے محدود سطح پہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے یا کوئی ایک آدھ پارٹنر مل گیا اس نے کام کیا، ایسا تو عادتاً ہوتا ہے، نیچرل ایسا ممکن ہے، لیکن اگر یہ بہت وسیع پیمانے پر جا رہے ہیں تو پھر یہ سمجھیں کہ ریڈ بتی جل اٹھی ہے اور آپ کو دور رہنا ہے ایسی چیزوں سے۔ پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے بلکہ علم دین پھیلانے والا بھی بنائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔